کی تھی، آج میں چیلنج کرتا ہوں کوئی آیا لکھے رجال کشی کتاب شیعہ کی، قلم شیعہ کا، پریس شیعہ کا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دمشقی مرکزی مسجد میں پہنچے، حضرت علی کے نقطۂ جگر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کو منبر پہ بٹھا دیا، امیر معاویہ کی بیعت کی، پھر حضرت حسین اٹھے، امیر معاویہ کی بیعت کی، پھر کمانڈر قیس کو کہا امیر معاویہ کی بیعت کر، فالتفت قیس الی الحسین، قیس نے حسین کی طرف دیکھا، کتاب تمہاری، اب علی کے رکھتے جگر حسین بولے رضی اللہ عنہ، فإنہ امامی، جس معاویہ کو میں نے میرے بھائی نے امام مانا ہے تو بھی امام مان لے، کعبہ کے رب کی قسم ہے جب تک زندہ رہیں گے صدیق کی صداقت کو، عمر کی عدالت کو، علی کی شجاعت کو، عثمان کی حیا کو بیان کرتے رہیں گے، روئے زمین پہ جو امتی سید القرآن کے خلاف اٹھے گی۔ آج اللہ نے دیکھ لیا 48 ملکوں کا اتحاد افغانستان میں ہاتھ دیا، افغانستان کے مجاہدین جیت گئے، یہ صحابہ کے ماننے والے اللہ کی قسم روئے زمین پہ جو انگلی سید القرآن کے خلاف اٹھے گی انہیں کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ اٹھے گی انہیں پھوڑ دیا جائے گا۔ مجھے بتاؤ کیا صدیق کی صداقت کے لیے، عمر کی عدالت کے لیے، عثمان کے حیا کے لیے، علی کی شجاعت کے لیے، شہدائے کربلا کی عظمت کے لیے اپنا تن من دھن سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ کھڑے ہو کے میرے کھڑے ہو جائے، میرے نعرے کا جواب دے، گونج پڑ جائے۔ اللہ کے فضل سے علامہ شہید نے الشیعہ والقرآن لکھ کے سر فخر سے بلند کر دیا۔ ارشاد القصری صاحب نے عظمت صحابہ قلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا۔ مولانا یوسف ربانی نے عظمت صحابہ پر لکھ کے سر فخر سے بلند کر دیا۔ مولانا سیف اللہ خالد نے خلفائے راشدین پہ لکھ کے سر فخر سے بلند کر دیا۔ مجھے بتاؤ کیا تم اس سے صحابہ کے لیے سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو، کٹنے کے لیے تیار ہو، لہو دینے کے لیے تیار ہو؟ علامہ شہید کی بات یاد آ گئی، یہاں نارووال میں ایک دن پہلے شیعہ کا جلسہ تھا، گلفام ہاشمی نے کہا تھا کل میرا بھائی علامہ احسان آئے گا، اگلے دن علامہ شہید گئے، کہا دنیا والوں سن لو، جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا، جو امی عائشہ کی عظمت کو نہیں مانتا، علامہ احسان اس کو اپنا بھائی نہیں مانتا، جب تک زندہ رہیں گے علامہ شہید کے، یزدانی شہید کے، یہ روحانی بیٹے عظمت صحابہ کے ڈنکے بجاتے رہیں گے۔ یزدانی شہید نے اعلان کیا تھا میں تلوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چندو میں چلوار دیواں، میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں بال مائی وار دیواں، میں سردار چندو میں چلوار دیواں، اودی جتی تو میں بدوار دیواں۔ آج کا یہ اجتماع یہ مطالبہ کرتا ہے جس ظالم نے امیر معاویہ کی توہین کی ہے سزا دی جائے، عظمت امیر معاویہ گونج پر جائے، شان مصطفیٰ، صداقت صدیق، عدالت فاروق، سخاوت عثمان، شجاعت علی، شہدائے کربلا، سیاست امیر معاویہ، سیاست امیر معاویہ، کیا کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ جیل کی سلاخوں کو چومنے کے لیے تیار ہو؟ گولیاں کھانے کے لیے تیار ہو؟ کٹنے کے لیے تیار ہو؟ سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کے فضل سے آمنتم بہی فقد اہتدوا، نظر کے سامنے آتا ہے نقشہ ان دلیروں کا، نظر کے سامنے آتا ہے نقشہ ان دلیروں کا کہ جن کا نام سن کر دل دہل جاتا ہے شیروں کا، فسانہ زندہ ہو جاتے ہیں ان شمشیر گیروں کے جو موسم تھے شریفوں کے، جو قاتل تھے شریروں کے، وہی اللہ کے بندے جو زاہد اور نمازی تھے مگر راہ شہادت میں مجاہد اور غازی تھے، امامت قوم کی وقت
عبادت ان کا حصہ تھا، بوقت جنگ فوجوں کی قیادت ان کا حصہ تھا۔ مجھ سے پہلے فضیلت الشیخ قاری عبد المتین اصغر صاحب خطاب فرما رہے تھے، اللہ پاک ان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ ساؤنڈ والے تھوڑی سی آواز کھول دے۔ حضرات، آج کی یہ کانفرنس جو شان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقدس عنوان پہ ہے، حضرات صحابیت ایک شرف ہے۔ ابو جہل مکہ میں پیدا ہوا، ابو لہب مکہ میں پیدا ہوا، لیکن کلمہ نصیب نہ ہوا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ پاک نے حبشے سے بلایا، صحابی رسول بنا دیا۔ حضرت سلمان فارسی کو رضی اللہ تعالیٰ کو فارس سے بلایا، سید القرنین کے قدموں میں بٹھا دیا۔ تعذیب و تعذیب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ سوید بن غفلہ کوفے سے لمبا سفر کر کے سید القرنین کے دیدار کے لیے چلا۔ جب مدینہ میں داخل ہوا، اس کو اس بات کا علم ہوا کہ صحابہ سید القرنین کے چہرے پہ مٹی ڈال چکے ہیں۔ حضرات، بڑے خوش نصیب تھے وہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں سید القرنین کا دیدار کیا، ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے، اور عرش والے رب نے صحابہ کرام کی عظمت کو قرآن کے پاروں میں بیان کیا۔ خالق ارض و سما نے اعلان کر دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کائنات کے رب ان سے راضی ہے، یہ عرش والے رب سے راضی ہیں۔ اور دنیا والوں سنو، اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں۔ کہیں سید القرنین کے صحابہ مکہ میں اللہ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں، پھر ہجرت کرتے ہیں، پھر مدینہ پہنچے۔ سید القرنین 313 کو لے کے میدان بدر میں آ گئے۔ کیا سپیکر گلا کھینچ رہا ہے؟ انہوں سیٹ کرو، آواز دی صحیح طرح کرو۔ 313 کو لے کے میدان میں آ گئے، صفیں بنا دی۔ ربا، یہ 313 مٹ گئے، تیرا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا۔ کائنات کے رب نے آسمان سے 1000 3000 5000 فرشتے اتار دیے۔ اور صحابہ جو 14 بدر میں کٹے تھے، 70 احد میں کٹے تھے، اور صحابہ پیارے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت پائی، آسمان سے فرشتوں نے آ کے غسل دیا۔ کون صحابہ جن کی عطائیں سید القرنین کو اتنی پسند آئی، ساتھ میں نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے دشمنوں پہ تیر چلاتے تھے۔ فرمایا اتنی یا سادو فدا کا ابی و امی، اے سات دشمن پہ تیر چلاؤ، میں محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں۔ جب سعد بن معاذ یہودیوں سے لڑتے شہید ہوئے، سید القرنین نے فرمایا، صحابہ عرض کرتے ہیں میت کا وزن کم ہو گیا ہے، فرمایا اس کی میت کو آسمان سے فرشتوں نے آ کے کندھے دیے ہوئے ہیں۔ جب روح پرواز کر گئی، اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، اللہ کا عرش میں آ گیا۔ نماز جنازہ میں آسمان سے 70,000 فرشتے آئے۔ لوگوں، پھر صحابہ سارے جنتی ہیں، اور سب سے افضل سید القرنین کے بعد، انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگوں، کون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ؟ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگوں، کون ابو بکر رضی اللہ؟ نعرہ تکبیر! علامہ ہشام الہی ظہیر، علامہ ہشام الہی ظہیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ نعرہ تکبیر! علامہ ہشام الہی ظہیر، اس کے کام کا استعمال کیجئے۔ علامہ ہشام الہی ظہیر، رحمان کا انعام ہے حشام، رحمان کا انعام ہے حشام، رحمان کا انعام ہے حشام۔
حضرات گرامی، پھر ہمارا عقیدہ ہے کہ سید الکونین کے بعد امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور جن کی بیٹی مومنہ کی ماں بنی، اور جن کے بارے میں سید الکونین نے فرمایا میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے، اور ابو بکر کے احسانات کا بدلہ کائنات کا رب دے گا، جن کو سید الکونین نے اپنی زندگی میں مصلی امامت میں کھڑا کیا۔ آج علامہ ثانی ظہیر رحمت اللہ علیہ کا روحانی بیٹا اللہ کی توفیق سے اب شیعہ کتب سے، کتاب و سنت سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صداقت بھی بیان کرے گا، خلافت بھی بیان کرے گا۔ نبوت کے بعد درجہ صداقت کا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اللہ کے رسول حق لے کے آئے، ابو بکر نے تصدیق کی، مجمع بیان ہے، شیعہ تفسیر ہے، کتاب ان کی، قلم ان کا، پریس ان کا، تذکرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صداقت کا شیعہ مفسر لکھتا ہے، والذی جاء بالصدق، رسول اللہ جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ ہے، وصدق بہ سے مراد ابو بکر ہے۔ تفسیر القمی والا لکھتا ہے فقال لہ رسول اللہ انت الصدیق، اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو بکر تو صدیق ہے۔ سید الکونین اور پہاڑ پہ گئے، پہاڑ نے حرکت کی، آقا نے ٹھوکر لگائی، اس وقت فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے پہاڑ رک جا، آج تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ اب میں کشف الغمہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صداقت کو پیش کرنے لگا ہوں۔ کتاب تمہاری، قلم تمہارا، پریس تمہارا، امام باقر جس کی کنیت ابو جعفر ہے۔ کسی نے پوچھا امام باقر کیا تلوار کو مسل مرصع کرنا، چاندی کی مٹھ لگانا جائز ہے؟ فرمایا جائز ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چاندی کی مٹھ لگائی تھی۔ امام باقر تم ابو بکر کو صدیق کہتے ہو، قبلہ رخ کھڑے ہوئے، نام صدیق، نام صدیق، نام صدیق، فمن لم یکن لہ صدیق فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ۔ ہاں وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا، کائنات طرف اس کا دنیا اور آخرت میں کوئی قول سچا ثابت نہیں کرے گا۔ اب ابو بکر کی صداقت کے بعد آج بیگم کوٹ کے جلسے میں دلال کی دنیا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے خلیفہ ہیں ثابت کرنے لگا ہوں۔ حضرات ایک مناظرہ ہوتا ہے، وہ مناظرہ مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ دیوبندی عالم نے کرنا تھا، مولانا دستار کوسوی رحمت اللہ علیہ دیوبندی عالم ان کے معاون تھے۔ یہ دونوں اہل حدیث عالم مولانا صدیق کرپالوی شیخ الحدیث جامعہ سلسلہ فیصل آباد کے ساتھ آئے۔ آپ مناظرے میں ہمارے ساتھ چلے، جب شیعہ حضرات سٹیج پہ باتیں نہ کریں، میری بات توجہ سے سنیں۔ جب شیعہ کے ساتھ مناظرہ ہونے لگا، اسماعیل شیعہ مناظر کہتا ہے میں ابو بکر کی عظمت کو بھی مان لوں گا، خلافت کو بھی مان لوں گا، میری 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے عرش والے رب نے کہا ہے ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں، سید الکونین کی زبان سے اعلان کروایا ہو، اور پھر ابو بکر کا نام ہو، کتاب تمہاری نہیں ہماری کتاب ہو۔ اللہ کے فضل سے اہل حدیث عالم مولانا صدیق کرپالوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں 4 شرطیں قبول ہیں، اور اسماعیل شیعہ کہتا ہے جو صدیق کی خلافت ثابت کرے گا میں 100 روپیہ انعام دوں گا۔ مولانا صدیق کرپالوی فرماتے ہیں 100 روپیہ نکال، نہ نکلا، شرمندگی ہوئی۔ پھر مولانا صدیق کرپالوی
रहमत अल्लाह अलैह अहले हदीस आलिम खड़े हो गए। हज़रत कोई मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। मौलाना सदीक करपालवी रहमत अल्लाह अलैह ने शिया की तफसीर अल-कुम्मी को खोला और कुरान मजीद की इस आयत की तिलावत की। वइज़ असर्र नबिय्यु इला बाज़ि अज़वाजिही हदीसा, जब अल्लाह के हबीब ने अपनी बीवियों में से एक बीवी को पोशीदा बात बताई, वो पोशीदा बात किसको बताई थी? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला की लख्ते जिगर हजरत हफ्सा को बताई थी। ये हफ्सा मैं मोहम्मद के जाने के बाद मुसलमानों के खलीफा अबू बकर होंगे, फिर उमर होंगे। और ये दलील ये आयत पेश की, फरमाया तुम्हारी तफसीर अल-कुम्मी में सूरत अत-तारीम की तफसीर में वइज़ असर्र नबिय्यु इला बाज़ि अज़वाजिही हदीसा, तुम्हारे शिया मुफस्सिर ने लिखा है, ये तफसीर कुम्मी में मौजूद है। आका ने फरमाया हफ्सा मेरे बाद मुसलमानों के खलीफा अबू बकर होंगे, फिर उमर होंगे। तुम एक ही बात करते हो, मैंने दो की खिलाफत शिया तफसीर से पेश कर दी है। और जिनके बारे में जाफर सादिक ने फरमाया था, इन्नहुमा जाफर सादिक ने फरमाया था, इमामाने आदिलाने कासिताने काना अलल हक व माता अलैहि फअलैहिमा रहमतुल्लाह यौमल क़ियामा। वो आदिल थे, इमाम थे, मुनसफ थे। और तलकीस व शाफी में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला का कौल है, इन्नहुमा इमामुल हुदा, अबू बकर उमर हिदायत के इमाम थे। इन्नहुमा इमामुल हुदा व शेखुल इस्लाम, मुसलमानों के शेख थे। वल मुक्तदा बिमा बाद रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल के बाद मुसलमानों के मुक्तदा पेशवा बने। इनके बाद दर्जा जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला का है। लोगों कौन उमर रज़ी अल्लाह ताला, इन्नल्लाह जालल हक्का अला लिसान उमरा व कल्बिही, उमर की ज़बान पे भी हक है, उमर के दिल पे भी हक है। लौ कान बादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होते उमर होते। मेरा उमर किस गली से गुजर जाए, शैतान वो गली छोड़ देता है। लोगों कौन उमर, अब मैं जिसको जनाबे अली रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का रिश्ता दिया, और जब जनाबे उमर रज़ी अल्लाह ताला शहीद हुए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला हालात बैठ जाए, मेरी तरफ तवज्जो से बात सुने। मैं बात कर रहा था, दामादे उमर है जनाब, दामादे अली है जनाब उमर। इन और जब शहीद हुए तो हज़रत अली ने फरमाया था, अल्लाहु अकबर वल्लाहि लक़द इस्ताबका इज़्ज़न, उमर तेरी वजह से मुसलमानों को इज्जत मिली। व इमारत का फख्रन, तेरी हुकूमत पे हमें फख्र था। वलक़द मलातल अर्ज़ अदला, उमर अल्लाह की जमीन को अदल इंसाफ से भर दिया। मसूदी शिया लीडर कहता है, कान वल्लाहि खलीफा इस्लाम, उमर इस्लाम के हमेती थे। मावली ताब यतीमों की कराता थे। महल ईमान, ईमान का महल थे। काम बिहक़िल्लाह है साबरम व मुतसिबन, उमर इस्लाम का झंडा लेके उठे। हत्ता औसद्दीन, उमर ने दीन को फैलाया। फर्दल बिलाद, शहरों को फदा किया। आमिन अल-आबाद, इंसानी को अमन मिला। इनके बाद दर्जा जनाबे उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का है। लोगों कौन उस्मान, कुआं खरीद के बकस करने वाले उस्मान रज़ी अल्लाह ताला, कौन उस्मान, 2 दफा हिजरत करने वाले उस्मान, सैयदुल कौनैन के दौरे तमाम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई एक फर्दो बशर दुनिया में नहीं है जिसके निकाह में एक पैगंबर की 2 बेटियां आई हो। उस्मान के निकाह में सैयदुल कौनैन की 2 बेटियां आई। आज बेगमकोट के जलसे में एक बात कर चाहूं, दलाइल की दुनिया में मुफ्ती पाकिस्तान मौलाना मुबश्शिर रब्बानी हाफिजुल्लाह, अल्लाह उनको सेहत दे, उनकी किताब आकाम व मसाइल की पहली जिल्द है। और मुफ्ती साहब ने ये बात लिखी है कि 3री सदी तक दुनिया में किसी इंसान का
یہ عقیدہ نہیں تھا کہ سید الکونین کی 4 بیٹیاں نہیں، ایک بیٹی ہے۔ فرمایا 34 صدی میں ابو القاسم کوفے سے شیعہ اٹھا، اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں نہیں، ایک بیٹی تھی۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، آج کے عظمت صحابہ کے جلسے میں روح زمین کی شیعت کو یہ چیلنج کرتا ہوں، جاؤ 3 4 صدی سے پہلے 3 صدیوں میں کوئی انسان دکھا دو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ سید الکونین کی 4 بیٹیاں نہیں، ایک بیٹی تھی۔ اور پھر میں دلائل کی دنیا میں شیعہ کی 20 کتابوں سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات مجھے ذرا بات دلائل کی دنیا میں کرنے دیجئے، میں پیش کرنا چاہتا ہوں شیعہ کی 20 کتابوں سے کہ شیعہ نے تسلیم کیا کہ سید الکونین کی اللہ اکبر 4 بیٹیاں تھی۔ پہلی دلیل میں پیش کرنے لگا ہوں محمد بن یعقوب کلینی کی اصول کافی کی کتاب التاریخ ہے، پھر شیخ صدوق کی کتاب الخصال ہے، پھر تذکرۃ المعصومین ہے، پھر اس کے بعد مولانا باقر مجلسی کی حیات القلوب ہے، اس کے بعد جلال عیون ہے، اس کے بعد تحفۃ الالام ہے، اس کے بعد انوار النعمانیہ ہے، اس کے بعد اللہ اکبر، اس کے بعد تعذیب الاحکام ہے، اس کے بعد کشف الغمہ ہے۔ یہ شیعہ کی 20 کتابیں ہیں جن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سید الکونین کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اور یہ بات بھی کر جاؤں، شہید ملت علامہ ثانوی ضمیر رحمت اللہ علیہ نے اشیاء و سنہ میں یہ بات لکھی ہے کہ آسمان کی چھت زمین کی پشت سب سے پہلے نوبختی شیعہ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ صحابہ کرام پہ تبرک حضرت عبداللہ بن سبا منافق نے کیا تھا۔ حضرات میں دلائل کی دنیا میں بات کرنے کا عادی ہوں۔ اللہ کے فضل سے اللہ کے پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ناج البلاغہ میں الفاظ ہیں، کتاب شیعہ کی، قلم شیعہ کا، پریس شیعہ کا، زبان جناب علی کی۔ علی شیر خدا بولے انت اقرب الی رسول اللہ وشیجۃ رحم منہما وقد نلت من سرہی معلوم شنادا۔ کتاب تمہاری، پریس تمہارا، قلم تمہارا، زبان چندی علی کی۔ عثمان تو خوش قسمت ہے، ابو بکر عمر کی شان تجھ سے زیادہ ہے، لیکن سید الکونین کی 2 بیٹیاں تیرے نکاح میں آئی اور ان کے بعد کائنات میں درجہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پھر اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا، مجھے 4 بندوں سے محبت ہے، علی منہم، علی ان میں سے ہے۔ علی تیری شان کے کیا کہنے، 1000 تبرسی کو کھولنے لگا ہوں۔ کتاب شیعہ کی، قلم شیعہ کا 112 صفحہ پہ لکھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ 104 صفحے پہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق کی بیعت کی تھی۔ اور پھر آج ایک ملعون نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ تبرہ کیا ہے۔ لوگوں قول معاویہ، کاتب وحی معاویہ رضی اللہ عنہ، لوگوں قول معاویہ، قبرص جیسا جزیرہ مسلمانوں کو لے کے دینے والے معاویہ، شام پہ اسلام کا جھنڈا گاڑنے والے معاویہ، کاتب وحی معاویہ۔ ملعون نے فیس بک پہ کیا بیان دیا ہے کہ امیر معاویہ کا شمار شجرہ خبیثہ میں فرعون کے ساتھ ہوتا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، ہم اس سوچ پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اور امیر معاویہ کون ہے؟ جن کی حضرت جنت کے شہزادوں نے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کی تھی۔ آج میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی آیا لکھے رجال
کشی کتاب شیعہ کی، قلم شیعہ کا، پریس شیعہ کا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دمشق کی مرکزی مسجد میں پہنچے. حضرت علی کے لخت جگر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کو منبر پہ بٹھا دیا، امیر معاویہ کی بیعت کی. پھر حضرت حسین اٹھے، امیر معاویہ کی بیعت کی. پھر کمانڈر قیس کو کہا امیر معاویہ کی بیعت کر. فالتفت قیس الی الحسین، قیس نے حسین کی طرف دیکھا، کتاب تمہاری. اب علی کے لخت جگر حسین بولے رضی اللہ تعالیٰ فَإِنَّهُ امامی، جس معاویہ کو میں نے میرے بھائی نے امام مانا ہے تو بھی امام مان لے. کعبہ کے رب کی قسم ہے جب تک زندہ رہیں گے صدیق کی صداقت کو، عمر کی عدالت کو، علی کی شجاعت کو، عثمان کی حیا کو بیان کرتے رہیں گے. روئے زمین پہ جو امتی سید القرآن کے خلاف اٹھے گی. آج اللہ نے دیکھ لیا 48 ملکوں کا اتحاد افغانستان میں آ گیا. افغانستان کے مجاہدین جیت گئے. جس صحابہ کے ماننے والے اللہ کی قسم روئے زمین پہ جو انگلی سید القرآن کے خلاف اٹھے گی انہیں کاٹ دیا جائے گا. جو آنکھ اٹھے گی انہیں پھوڑ دیا جائے گا. مجھے بتاؤ کیا صدیق کی صداقت کے لیے، عمر کی عدالت کے لیے، عثمان کے حیا کے لیے، علی کی شجاعت کے لیے، شہدائے کربلا کی عظمت کے لیے اپنا تن من دھن سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ کھڑے ہو کے میرے کھڑے ہو جائے، میرے نعرے کا جواب دے، گونج پڑ جائے. اللہ کے فضل سے علامہ شہید نے اشیاء والقرآن لکھ کے سر فخر سے بلند کر دیا. ارشاد القصری صاحب نے عظمت صحابہ کو قلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا. مولانا یوسف ربانی نے عظمت صحابہ پر لکھ کے سر فخر سے بلند کر دیا. مولانا سیف اللہ خالد میں خلفائے راشدین پہ لکھ کے سر فخر سے بلند کر دیا. مجھے بتاؤ کیا ناموس صحابہ کے لیے سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ کٹنے کے لیے تیار ہو؟ لہو دینے کے لیے تیار ہو؟ علامہ شہید کی بات یاد آ گئی. جہاں نارووال میں ایک دن پہلے شیعہ کا جلسہ تھا، گلفام ہاشمی نے کہا تھا کل میرا بھائی علامہ احسان آئے گا. اگلے دن علامہ شہید گئے، کہا دنیا والوں سن لو، جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا، جو امی عائشہ کی عظمت کو نہیں مانتا، علامہ احسان اس کو اپنا بھائی نہیں مانتا. جب تک زندہ رہیں گے علامہ شہید کے، یزدانی شہید کے، یہ روحانی بیٹے عظمت صحابہ کے ڈنکے بجاتے رہیں گے. یزدانی شہید نے اعلان کیا تھا میں تلوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چندو میں چلوار دیواں، میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں بال مائی وار دیواں، میں سردار چندو میں چلوار دیواں، اودی جتی تو میں بدوار دیواں. آج کا یہ اجتماع یہ مطالبہ کرتا ہے جس سال نے امیر معاویہ کی توہین کی ہے سزا دی جائے. عظمت امیر معاویہ گونج پر جائے. شان مصطفیٰ، صداقت صدیق، عدالت فاروق، سخاوت عثمان، شجاعت علی، شہدائے کربلا، سیاست امیر معاویہ، سیاست امیر معاویہ. کیا کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ جیل کی سلاخوں کو چومنے کے لیے تیار ہو؟ گولیاں کھانے کے لیے تیار ہو؟ کٹنے کے لیے تیار ہو؟ سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کے فضل سے یہ اہل حدیث کا قافلہ، یہ شہیدوں کا قافلہ ہے. انشاءاللہ ناموس صحابہ کی بات جب تک زندہ رہیں گے کرتے رہیں گے. عظمت صحابہ کے لیے بجاتے رہیں گے. نظر کے سامنے آتا ہے نقشہ ان دلیروں کا جن کا نام سن کر دل دہل جاتا ہے. شیروں کا فسانہ زندہ ہو جاتے ہیں ان شمشیر گیروں کے جو موصل تھے شریفوں کے، جو طاقت تھے شریروں کے. وہی اللہ کے بندے جو صاحب نوازی تھے مگر راہ شہادت پہ مجاہد غازی تھے. امامت قوم کی وقت عبادت ان کا حصہ تھا. بوقت جب فوجہ
جماعت کی قیادت کا حصہ تھا. یہ صحابہ کے دیوانے اسرائیل کو، انڈیا کو، امریکہ کو حرف غلط کی طرح انشاءاللہ مٹا کے چھوڑیں گے. زندہ ہے زمانے میں فدائیان محمد، تابندہ رہے گا یہی گلستان محمد اور لاکھ خزاں لالا اچھل کرتا رہے گا. اس ملک کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.